بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بالذکر تمہید برائے شکوہ ثالث، بے شک وہ لوگ کفروا بالذکر انکار کیا ساتھ ذکر کے، لما جاءہم جب آ پہنچا ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، حالانکہ وہ کتاب عزیز بے مثل ہے، لا یأتیہ الباطل نہیں آتا اس کو باطل، من بین یدیہ آگے سے، ولا من خلفہ نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید اتارا ہوا ہے حکیم حمید کی طرف سے۔ ان الذین، جیسا میں نے عرض کیا یہ تمہید ہے شکوہ ثالث کی، اور شکوہ ثالث ہے ما یقال لک الا ما قد قیل۔ بالذکر، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن پاک اصل میں ذکر ہے، لیکن مبالغتاً اس کو ذکر سے تعبیر کیا گیا، گویا یہ خود ذکر ہے۔ اور ذکر ہونے کی تین وجوہات۔ پہلی وجہ قرآن ذکر ہے، ذکر کا معنی اللہ تعالی کی توحید۔ قرآن کریم خالص مشتمل بر توحید ہے، اس لحاظ سے یہ ذکر ہے۔ نمبر دو، ذکر کا معنی نصیحت، یاد دہانی۔ قرآن پاک اللہ تعالی کی طرف سے مخلوق کی طرف نصیحت نامہ ہے، اور عہد فطرت کی یاد دہانی ہے۔ فطرت میں توحید رکھی، اسی توحید کی یاد دہانی قرآن کرا رہا ہے۔ اور تیسرا، ذکر کا معنی ہے شرف، عزت۔ یہ قرآن ذکر ہے اس لحاظ سے کہ قرآن پر جو ایمان لائے تو وہ ذی شرف بنتا ہے، اس کو اللہ تعالی عزت عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھا یہ بھی ہے کہ قرآن پاک اگر اول سے آخر تک دیکھیں یہ سب اللہ تعالی کا تعارف اور اللہ تعالی کے مواعید اور وعدوں کا بیان ہے۔ تو قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی پڑھیں تو اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی قرآن الذکر ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم جب ان کے پاس آ پہنچا، معاندانہ طور پر انہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور یہ قرآن پاک البتہ کتاب ہے عزیز۔ عزیز کے دو معنی ہیں، ایک عزیز کا معنی غالب۔ قرآن اس لحاظ سے کتاب عزیز ہے کہ قرآن کریم کی حجت، دلیل اور برہان سب براہین پر
غالب ہیں، اس کی حجت تمام دلائل پہ بھاری ہے، اس لحاظ سے عزیز یعنی غالب علی البراہین، غالب علی الدلائل کلھا، تمام دلائل پر قرآن کی دلیل بھاری ہے۔ جیسے اللہ تعالی کی شان العزیز ہے، العزیز کا معنی پڑھا الغالب الذی لا یساوی فی القدرت احد، وہ غالب جس کی قدرت میں کوئی بھی مساوی اور برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن دلائل کی دنیا میں، براہین کی دنیا میں قرآن بادشاہ ہے، اور کوئی دلیل بھی قرآن کی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا عزیز کا معنی بے مثال، نیچے بے مثل اور بے مثال، تو قرآن عزیز ہے جس کی نظیر تمام خلق سے لانا محال عادی ہے۔ پوری مخلوق مل کر قرآن کریم جیسی صورت، قرآن کریم جیسی کتاب یہ نہیں لا سکتی۔ عزیز لا یأتیہ الباطل، اور تیسرا معنی عزیز کا خود قرآن کے اندر ہے۔ یہ جو اگلا جملہ ہے لا یأتیہ الباطل، یہ جملہ مفسرہ ہے، عزیز کی تفسیر ہے کہ قرآن پاک عزیز کتاب ہے۔ کیا معنی کہ اس قرآن کے آگے پیچھے باطل کوئی غلط بات وہ نہیں آ سکتی۔ اس کے تین معنی ہیں، کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ اصل معنی وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس ہر قسم کی تحریف سے منزہ ہے، تحریف نہیں ہو سکتی ایک، اور دوسرا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کریم کسی باطل کو چلنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی قرآن پاک میں تحریف کرے، قرآن پاک کا معنی غلط کرے، تو قرآن یا آگے سے اس کو پکڑ لیتا ہے یا پیچھے سے اس کی تحریف چل نہیں سکتی۔ یہ ایسی غالب کتاب ہے۔ یہ بات ذرا یہ اس معنی پہ غور کرنا کہ یہ میں نے کہا لا یاتیہ الباطل، یہ خود عزیز کی تفسیر ہے، اور مطلب کیا ہے؟ ایسی عزیز کتاب، ایسی غالب کتاب کہ کوئی آدمی اگر قرآن میں تحریف کرنا چاہے، اس کا مطلب بدلنا چاہے، تو قرآن اس کو یا آگے سے پکڑتا ہے یا پیچھے سے۔ قرآن کے آگے پیچھے وہ تحریف جاری نہیں ہو سکتی، چل نہیں سکتی، اور اس کا اجرا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کسی باطل نے قرآن پاک کا معنی بدلنے کی کوشش کی، قرآن نے اسے پکڑا۔ آپ نے پڑھا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، تو وہاں باطل تحریف کرنے والوں نے کیا کہا کہ نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں۔ لیکن اسی کے آگے بلا اقول لکم انی ملک، اسی آیت نے پکڑ لیا کہ اگر پہلے لا اقول و نفی دعویٰ کی ہے، مدعا کی نہیں، تو لا اقول لکم انی ملک میں بھی نفی دعویٰ کی ہوگی، مدعا کی نہیں، تو اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح انک لا تسمع الموتیٰ، محرفین نے جہاں کہہ دیا کہ سماع نافع کی نفی ہے، سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے، اور آگے ولا تسمع الصم میں کیا کرو گے؟
کہ بہرے سنتے تو ہیں، نفع نہیں اٹھاتے، پھر وہ بہرا کیسا ہے جو سنے اور ہو بھی اصم اور سنے بھی صحیح؟ تو یہاں الموتا میں تعریف کی، سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے، تو قرآن نے اصم میں پکڑ لیا کہ یہاں ذرا معنی کرو بہرے سنتے ہیں نفع نہیں اٹھاتے۔ اسی طریقہ سے پورے قرآن میں جہاں پر بھی اہل باطل نے تحریف کی کوشش کی، اگر آپ قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھیں گے، یا قرآن اس کو آگے سے پکڑے گا یا پیچھے سے، اس لحاظ سے قرآن میں تحریف چل نہیں سکتی۔ یہ معنی ہے کتاب عزیز کا۔ اس پر آپ کے پاس کچھ حوالہ جات ہوں گے۔ لا یأتیہ الباطل عن ابن عباس کریم علی اللہ، عزیز کا معنی، اور قال قتادہ اعزہ اللہ عز وجل، اللہ نے اس قرآن کو عزت دی، فلا یجد الباطل الیہ سبیلا، باطل اس کی طرف راہ نہیں پاتا۔ زجاج نے کہا مانا ہو انہو محفوظ من ان ینکسا من ہو، یہ قرآن محفوظ ہے اس بات سے کہ اس میں نقص پیدا کیا جائے، پس آئے اس کو باطل من بین یدیہ، اس کے آگے سے، اور یزاد فیہ، یا اس میں کوئی چیز بڑھا دی جائے، پس آئے باطل من خلفہ ہی، علی ھذا مان الباطل الزیادۃ والنقصان، اس صورت میں باطل کا معنی زیادت اور نقصان ہوگا۔ اور قال المقاتل، مقاتل کہتے ہیں لا یاتی التکذیب من الکتب التی قبلہ، قرآن کی تکذیب پہلی کتابوں سے بھی نہیں لائی جا سکتی، ولا یجیء من بعدہ، اور قرآن کے بعد کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی، کتاب فیبطلہ، جو قرآن کے کسی مسئلے کو باطل کر دے۔ نہ پہلی کوئی کتاب قرآن پہ حاکم ہے، نہ بعد میں آنے والی کوئی کتاب قرآن پر حاکم ہے کہ قرآن پاک کے مسئلے کو بدل دے۔ معالم التنزیل، بہت اچھا معنی کیا کہ قرآن پر کوئی کتاب بعد میں آنے والی نہیں جو اس کے مسئلے کو غلط ثابت کرے۔ والعزیز لہو معنیان، عزیز کے دو معنی ہیں، ایک ہے الغالب القاہر، والثانی الذی لا یوجد نظیرہ، دوسرا یہ جس کی نظیر نہ پائی جائے۔ اما کون القرآن عزیزا بمعنی کون ہی غالبا، قرآن کا عزیز ہونے کا مطلب قرآن غالب ہے۔ فالامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے۔ لأنہ، سن رہے ہو یا سو گئے ہو؟ لأنہ بقوت حجتہ غلب علی کل ما سواہ، اس لیے کہ قرآن اپنی قوت حجت کے اعتبار سے، قوت دلیل کے اعتبار سے، ما سوا، چاہے روایات ہوں، چاہے حکایات ہوں، چاہے تورات انجیل ہوں، چاہے دنیا کی کتابیں ہوں، سب پر قرآن کی حجت بھاری ہے۔ المراد انہ لا یوجد فی المستقبل، مراد یہ ہے نہیں پایا جائے گا مستقبل میں کتاب، کوئی کتاب، یمکن جعلہ معارضا لہ،
جو قرآن کا معارضہ کر سکے، قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَا تَقَدَّمَ كِتَابٌ، اور اس سے پہلے بھی کوئی کتاب نہیں پائی گئی یصلح جعلہ معارضا لہ، جو صلاحیت رکھتی ہو قرآن کے معارضہ کی۔ یہ ہے کبیر۔ اب معالم کبیر وغیرہ کی ان عبارات کو مد نظر رکھیں اور آج کے دور کو بھی مد نظر رکھیں۔ آج تو ہر مولوی کا قول قرآن پہ غالب لوگ کر رہے ہیں، ہر روایت کو قرآن پہ حاکم مان رہے ہیں، ہر کتابڑی کو قرآن کے مقابلہ میں معارضے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی شان عزیز ہونے کے بھی خلاف ہے، اور جو عظمت قرآن نہ مانے وہ کبھی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی عظمت ماننے کے لیے یہ ماننا ہوگا کہ قرآن پاک کے مقابل نہ شیخ الحدیث، نہ مفتی، نہ اکابر، نہ فضائل اعمال، نہ المحنود، نہ کسی بابے کے دستخط، کسی کو بھی اگر ترجیح دیتا ہے تو وہ قطعاً مسلمان نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو عزیز ہی نہیں مانا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر اور بھی کافی حوالہ جات ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس جہاں چونکہ حاشیہ بہت جگہ کم ہوتی ہے تو یہاں پورا بیان نہیں ہو سکتا، تو یہاں عبارت خطیب کی، وہ فرماتے ہیں کہ القرآن محفوظ من النقص بزیادہ، السراج المنیر۔ اسی طرح شیخ زادہ الالبیضاوی، اس کی عبارت لمبی ہے، صرف حوالہ نوٹ کر لو، یہاں پر دیکھ لینا، بہت بہترین عبارت ہے شیخ زادہ الالبیضاوی کی۔ اس سے ایک اور معنی بھی سمجھ آیا کہ قرآن جس چیز کو حق کہے وہ باطل نہیں ہو سکتی، اور قرآن جس چیز کو باطل کہے وہ حق نہیں ہو سکتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل اتارا ہوا ہے من حکیم، حکیم کی طرف سے۔ یہ اس حکیم کی حکمت ہے کہ قرآن مقدس کو یہ شان دی کہ اس میں کوئی تحریف چل نہیں سکتی۔ حمید ستود صفات، حمید جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے وہ اس کی ذات ہی قابل تعریف ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، یہ شکوہ ثالث اور ضمناً تسلی بھی ہے۔ اور نہیں کہا جاتا تیرے لیے، ما یقال لک نہیں کہا جاتا تیرے لیے، کیا معنی؟ من الایذاء والتکذیب، یعنی تیرے سامنے یہ جو مشرکین بک بک کر رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ الا ما قد قیل للرسل، مگر وہی چیز ہے کہ کہی گئی بات سے رسولوں کے، من قبل کا، تجھ سے پہلے، ان کی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ داعی حق کے لیے تلقین ہے کہ مسئلہ حق کے بیان میں الزامات آئیں گے، اعتراضات آئیں گے۔ جس پیغمبر نے بھی مسئلہ بیان کیا
لوگوں نے اس پر تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے، بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن خبردار، بدنامیوں سے ڈر کر، الزامات سے ڈر کر، لوگوں کے بکواسات سے ڈر کر مسئلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ مسئلہ بیان کرنے والوں کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہا۔ بڑے بڑے الزامات، بڑے بڑے اتہامات اور بڑی بڑی باتیں کہی گئیں۔ ان ربا کا نتیجہ صبر ہے۔ ڈٹ کے رہو گے مسئلہ پر، صبر کے ساتھ رہو گے مسئلہ پر۔ یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، ہر براثت الانبیاء کا یہی حکم ہے۔ جب مسئلے کے میدان، یہ کانٹوں کا میدان ہے، یہ حلوے مانڈے کا میدان نہیں، اور یہ مردوں کا میدان ہے، بزدلوں کا میدان نہیں، یہ مخلصین کا میدان ہے۔ یہ پیسوں کے لالچیوں اور دنیا پرستوں کا یہ میدان نہیں ہے، یہ خالص آخرت کے خریداروں کا میدان ہے، دنیا پرستوں کا میدان نہیں۔ اس لیے مسئلہ میں ڈٹ کے رہنا۔ جب رہو گے ان ربک، بے شک رب تیرا، لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک رب تیرا البتہ بڑی مغفرت والا ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وذو عقاب علیم، اور سخت سزا والا ہے۔ جو تمہارا دشمن ہے مسئلے کے مقابل آئے گا، اللہ اسے دنیا آخرت میں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی، تمہارا دشمن ذلیل ہوگا، بشرطے کہ ڈٹ کے رہو